ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب المتكبرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. خطیب اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد رضا قادری رضوی صاحب زادت اللہ علما وعملا، استاذ الحفاظ بلال محترم حافظ چند محبوب صاحب چشتی، دیگر ارباب علم و دانش، بزرگان دین و ملت، میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم المقام راجہ محمد افتخار صاحب، ان کی پوری ٹیم اور تمام معاونین اور وابستگان کو جنہوں نے باہم مل کر اس خوبصورت ذکر شہدائے کربلا کی بامقصد محفل کو سجایا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے جملہ معاونین رفقا اور وابستگان کو ہدیہ تبریک و تحسین اور بہت ساری برکتیں عطا فرمایا. واقعہ کربلا کو اگرچہ 1400 سال بیت چکے ہیں، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ذکر حسین اس کثرت کے ساتھ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا اور حسین آج بھی زندہ ہے. خاک میں مل گئے ارادے یزید کے، خاک میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. امام علی مقام امام حسین کثیر جہتی ہستی، انہیں جس جہت اور جس پہلو سے بھی دیکھا جائے ہمارے لیے سبق اور درس کی حیثیت رکھتے ہیں. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ صرف دن منانے کی حد تک حسین سے محبت کرتے ہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو چاولوں کی ایک دیگ پکا لی یا محلے میں حسین کے نام کی کھیر بانٹ لی یا کسی چوک میں چوراہے میں شربت کی یا پانی کی سبیل لگا لی تو ہم نے حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حسین نے میدان کربلا میں اپنا پورا کنبہ سبیل لگانے کے لیے قربان نہیں کی۔ اپنے 18 سال کڑیر جوان تصویر مصطفیٰ علی اکبر کی لاشیں کو اپنے کندھے پر چاولوں کی ایک پلیٹ کے پیچھے ایمان قربان کرنے کے لیے قربان نہیں کیا۔ حسین نے میدان کربلا میں اتنی قربانیاں صرف اس لیے کی تھی کہ قیامت تک حسین حسین کرنے والوں کے کردار سے بھی حسین کے کردار کی خوشبو آنی چاہیے۔ حقیقی حسینی ہو، امام حسین سے حقیقی محبت کرنے والا ہو، جو حسین کی عظمتوں کو تسلیم بھی کرتا ہے اور اس کے کردار سے حسین کے کردار کی خوشبو بھی آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کا کردار کیا ہے؟ اہل بیت نبوت کا کردار کیا ہے؟ پھر ہم سب کو اپنے گریبان میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ ہم جن سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ان کے کردار کو اپناتے نہیں تو قیامت کے دن وہ ہستیاں ہمیں اپنی صفوں میں کھڑا کیسے ہونے دیں؟ اہل بیت نبوت، حضور کے گھر والے، ان تمام لوگوں کے اندر چند آداب آپ کو کامن نظر آئیں گے، مشترک نظر آئیں گے۔ ان بہت ساری اچھی عادات میں سے ایک اچھی عادت یہ ہے کہ حضور کے گھر والے پروٹوکول کو پسند نہیں کرتے۔ حضور کے گھر والے اپنے منصب، اپنے سٹیٹس اور اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق کسی سے عزت مانگنے والے نہیں تھے، بلکہ حضور کے گھر والے فقیرانہ اور سادہ زندگی کو پسند کرنے والے۔ کہ حضور کے تمام اہل بیت میں یہ چیز آپ کو کامن نظر آئی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے درمیان نفرت اس لیے کہ ہم پروٹوکول چاہتے ہیں، ہم کسی سے اتنی عزت چاہتے ہیں۔ آپ کسی رشتہ دار کے گھر گئے، اس نے آپ کو اچھے صوفے پہ نہ بٹھایا، آپ صرف اس بات پر ساری زندگی ان سے ناراض ہیں۔ آپ کسی بھائی کے گھر گئے، اس نے آپ کو اچھے برتنوں میں کھانا نہ دیا، آپ زندگی بھر کی ناراضگی پال لیں گے۔ حالانکہ اہل بیت نبوت اس چیز کا درس ہمیں نہیں دیتے۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جنہیں میرے مصطفیٰ نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا،
ان کی عادت تھی کہ وہ اکثر زمین پر بیٹھا کرتے، صوفوں پر چارپائیوں پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اکثر زمین پر بیٹھا کرتے۔ اور کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ آپ اکثر زمین پر بیٹھتے ہیں، حالانکہ لوگ آپ کے لیے اچھے پروٹوکول کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے منصب کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کے لیے اچھی مسند لگائی جاتی ہے، پھر بھی آپ زمین پر بیٹھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ مولا کائنات نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ میں بزرگوں کی توجہ چاہوں، مولانا نے فرمایا کہ میں زمین پر اس لیے بیٹھتا ہوں کہ زمین پر بیٹھنے والا شخص گرتا نہیں، زمین پہ بیٹھنے والا شخص گرتا نہیں، فرمایا اس لیے میں زمین پر بیٹھتا ہوں۔ جن کے ساتھ محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں ان کا کردار تو یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھنے کو اعلیٰ مسلک نشین پر متمکن ہونے سے پسند کیا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی کے گھر جائیں اور وہ ہمیں زمین پر بٹھا دیں، ہم تو اس چیز کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کا کردار کرتے، وہ کتنی فقیرانہ اور سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے۔ مولا کائنات کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں، ایک چوراہے سے گزرے، اس چوراہے کے کونے پہ کچھ فقیر، کچھ مانگنے والے ننگی زمین پر بیٹھے تھے اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے۔ ان میں سے کسی ایک فقیر نے کہا، حسین ہم بھی تمہیں یہ کھانا کھانے کی دعوت دیتے ہیں، ہماری دعوت کو قبول کرو۔ اگر آج کوئی اعلیٰ گاڑی پر کسی روڈ سے گزر رہا تو وہ اپنے ساتھ سائیکل پہ جانے والے کو انسان بھی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میرے پاؤں کے نیچے اعلیٰ عمدہ گاڑی جو، میں سائیکل والے کو انسان کیوں سمجھوں؟ لیکن میں کہتا ہوں کائنات کی ساری گاڑیاں اور ساری سواریاں ان کندھوں پر قربان ہو جائیں جن کندھوں پر میرے حسین نے سواری کی۔ اس حسین ابن علی کو فقیروں نے دعوت دی، اور دعوت بھی عمدہ کھانوں کی نہیں تھی، سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے۔ جب دعوت امام حسین نے سنی تو اسی وقت سواری وہاں پر ہوگی، سواری سے نیچے اترے، اور جس طرح وہ فقیر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، میرے حسین بھی اسی طرح ننگی زمین پر بیٹھے اور اسی طرح سوکھی روٹی کے ٹکڑے توڑے اور کھائے، اور ساتھ ساتھ فرمایا ان اللہ لا یحب المتکبرین، کہا میرا رب تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں۔ پھر ساتھ ہی کہا، ہے فقیروں آج تم نے مجھے دعوت دی ہے، اب حسین بھی تمہیں کھانے کی دعوت دیتا، میری دعوت کو قبول کرو اور میرے گھر آ کے کھانا۔ فقیروں کو دعوت دی، غریبوں کو، خاک نشینوں کو دعوت دی کھانے کی۔ اور ہمارے گھر کوئی پروگرام ہو تو ہم سب سے پہلے امیر لوگوں کی لسٹ بناتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، چونکہ کردار حسین میں نے آپ کے سامنے رکھا اور کردار حسین کو ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن ہم نے صرف نام کی محبت حسین سے نہیں کرنی، حسین سے کردار کی محبت کرنی۔ اگر ہمیں امام حسین سے سچی محبت ہے تو پھر ہمیں اپنا سٹینڈرڈ چھوڑ کر سادہ زندگی کو گزارنا، زندگی میں سادگی لانا۔ اللہ، یہ تو تھا امام حسین کی کردار کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اہل بیت سادہ زندگی کو پسند کرتے تھے، فقیرانہ زندگی کو پسند کرتے تھے، غریبانہ زندگی کو پسند کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خاندان نبوت
سخاوت کے میدان میں بھی سب سے بڑے شاہ سوار نظر آتے ہیں۔ کائنات کے کسی سخی کی سخاوت خاندان نبوت کی سخاوت سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سخاوت کو حسن اور سخاوت کو وصف سخاوت ملا ہی تاجدار کائنات کے قدموں کے صدقے میں، حضور کے قدموں کے صدقے میں۔ تاجدار کائنات کو ارشاد فرماتے ہیں انا اجود بنی آدم، فرماتے ہیں اولاد آدم میں کروڑ ہار سخی ہوں گے، مگر آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں سب سے بڑے سخی محمد مصطفیٰ، حضور سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ میرے امام اہل سنت امام محمد رضا فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کتنے سخی فقیرانہ غریبانہ زندگی گزارتے تھے، مگر آپ کی صحابت کا عالم کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جلوہ گر ہے، دروازے میں دستک ہوئی، آواز آئی، حسین میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، اور کتنے دنوں سے میرے گھر والوں نے کھانا نہیں کھایا، بڑے دروازوں پہ جا کر میں خیرات مانگ چکا ہوں، کسی سے خیرات نہیں ملی، اور میں نے زندگی میں آزما کے دیکھا ہے جس منگتے کو کسی دروازے سے خیرات نہ ملے اسے اہل بیت نبوت کے دروازے سے خیرات مل جایا کرتی ہے، وہ اس دروازے سے کبھی خالی نہیں جاتا۔ یہ امید لے کر حسین تیرے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اسے بٹھایا، پورے گھر میں تلاش کی کہ اسے کچھ دینے کے لیے ملے۔ اتنی فقیرانہ اور غریبانہ زندگی تھی کہ اسے دینے کے لیے حسین کے گھر میں کچھ بھی نہیں، اسے خالی لوٹا دیتے، یہ تو حکم کے دروازے کی توہین تھی۔ اسے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہیں خالی واپس نہیں جانے۔ ادھر اسے بٹھایا، پھر کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، امام حسین نے دروازہ کھولا تو ایک شخص 1,000 دینار کی 5 تھیلیاں لیے کھڑا، اور اس نے کہا کہ مجھے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آپ کے لیے تحفہ دے کے بھیجا، اس تحفے کو قبول فرمائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 5 تھیلیاں دی۔ یہاں بات آگے کرنے سے پہلے حاشیے کے اندر ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں امام حسین کی محبت نہ ہوتی تو کبھی حضرت امیر معاویہ امام حسین کو تحفہ نہ دیتے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت امیر معاویہ کی حقیقی محبت نہ ہوتی تو کبھی ان کے بھیجے ہوئے تحفوں کو قبول نہ کرتے۔ حضرت امیر معاویہ نے امام حسین کو تحفے دے کر اور امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے تحفوں کو قبول کر کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر امیر معاویہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو امام حسین بھی امیر معاویہ سے محبت فرماتے ہیں، حسین بھی حضرت امیر معاویہ سے محبت فرماتے ہیں۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی، یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفوں کو قبول کی، اور یہ بات کسی عام بندے نے نہیں لکھی، یہ بات اس ہستی نے لکھی ہے جس کے قدموں میں کھڑے ہو کر سلسلہ چشت کے روحانی پیشوا نے بھی کہا تھا
گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا نا کسانہ پیر کامل کاملانہ رحمت۔ یہ بات حضرت داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر لکھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے کے سارے تحفے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام حسین کے اپنے گھر میں اس غریب کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 4 تھیلیاں خود رکھ لیتے اور 1 تھیلی اس غریب کو دے دیتے، لیکن نہیں، کیونکہ کائنات کے سب سے بڑے سخی تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 5 کی 5 تھیلیاں اس فقیر کے ہاتھ میں عطا فرما دی۔ اور اگلی بات سننے کے بعد وہ ساری کی ساری تھیلیاں اسے دی اور دینے کے بعد کہا، اے سائل، اے فقیر، حسین تجھ سے معذرت کرتا ہے کہ تیری خدمت کرتے ہوئے حسین نے دیر کر دی۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین، کرم کی انتہا حسین۔ اور کائنات میں حسین جیسا سخی کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کے بڑا سے بڑا سخی کیوں نہ ہو، صرف مال قربان کرتا ہے۔ حسین نے تو راہ خدا میں اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ میدان کربلا میں اپنے بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں سب کو قربان کیا اور ایک ایک لاش کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور ہر لاش کو اٹھا کر یہی کہا، اے اللہ اگر اس پہ تو راضی ہے تو حسین بھی تجھ پہ راضی ہے۔ کائنات میں حسین جیسا سخی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں اہل بیت نبوت سے محبت ہے تو پھر ہمیں بھی سخاوت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سخاوت کی ایک غلط تعریف مشہور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو مالدار ہے وہ سخی ہے اور جو سخی ہے وہی مالدار ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن نہیں۔ سخاوت اور مالداری یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی تضاد ہیں۔ اور اسی چیز کو عرف کھڑی رومیہ کشمیر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوں گے۔ جو مال بچا بچا کرتا ہے وہ مالدار نہیں ہے، سخاوت کرتا تو مالدار نہ بنتا۔ آپ کھڑی فرماتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوں گے، تے سخیاں کول مال نہیں ہوں گے۔ کیا سخی جب سارا مال قربان کر دیتے ہیں خود بھوکے رہ جاتے ہیں؟ حضرت آپ کھڑی کی اسی شعر کا اگلا جملہ سنیے، فرماتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندے، پر اتھے اتھے دوویں جہانی سخی کدے کنگال نہیں ہوندے۔ اتھے اتھے دوویں جہانی سخی کدے کنگال نہیں ہوندے۔ اگر ہمیں اہل بیت نبوت سے حقیقی محبت ہے تو پھر ہمیں سخاوت کا اظہار کرنا چاہیے، غریبوں کی خدمت میں خوب کثرت کرنی چاہیے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کردار کا آخری پہلو وقت کم ہونے کی وجہ سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کردار یہ تھا کہ آپ کو اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت سے عشق تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ عبادت اور قرآن کی تلاوت سے آپ کو سچی لگن تھی۔ مدینہ پاک سے جب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے تھے تو ہر آدمی اپنی سواری پر بیٹھ کر حج کرنے کے لیے مکہ جاتا تھا، پر حسین کو اللہ کی عبادت سے اتنا پیار تھا کہ امام حسین نے 25 حج کیے اور 25 کے 25 حج مدینے سے مکہ میں پیدل چل کر جاتی تھی۔ حسین کو اتنی محبت کی بات ہے۔ میدان کربلا میں 3 دن تک شہدائے کربلا رہے۔ مجھے بتائیے 3 دن تک میدان کربلا میں
ہر نماز کے وقت اذان کون دیا کرتا؟ امام علی مقام امام حسین کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی آپ اذان دیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کون شخص ہے جس کی یہ خواہش ہے میرا بیٹا بھی مسجد میں جا کر اذان دیا کرے؟ ہم میں سے کون شخص ہے جس کی یہ خواہش ہے میرا بیٹا بھی مؤذن ہو؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی جوان اسلامی ذہن رکھتا بھی ہو اور مسجد میں جاتا بھی ہو تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کون سی لائن کی طرف چل پڑا، اس رستے کی طرف کس نے تجھے اس رستے کی طرف چلایا؟ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سچی محبت ہے تو ان کے کردار سے کہ اس پہلو سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، لیکن ہم تو اپنی اولاد کو مسجد میں لے کر ساتھ آنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ میدان کربلا میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے شہدائے کربلا تیمم کر کے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج فجر کی نماز میں کتنا نمازی؟ ہم نے صرف یہ سمجھ کے رکھا ہے حسین کے ساتھ چاولوں والی محبت ہونی چاہیے، لنگر والی محبت ہونی چاہیے، کردار والی محبت کو ہم نے اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر ہمیں امام حسین سے سچی محبت ہوتی تو فجر کے وقت بستر اور نیند کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل نہ ہوتا، اور صرف خود نماز پڑھنے کے لیے نہ آتے، بلکہ جس طرح امام حسین کربلا میں بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں، ہم بھی فجر کی نماز کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی عبادت سے اتنا پیار ہے۔ 9 محرم کی شام جب ابن سعد نے اعلان کر دیا کہ حسین کے خیموں پہ حملہ کر، وہ حملہ کرنے کے لیے آگے آئے تو امام علی مقام امام حسین باہر نہیں اور کہا اے ابن سعد اپنے لشکر کو واپس لے، اپنے لشکر کو واپس لے اور 1 رات کی ہمیں مہلت دے۔ انہوں نے مہلت کو قبول کر لی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اے ابن سعد اپنے لشکر کو واپس لے جاؤ اور 1 رات کی ہمیں مہلت دے دو۔ اور ابن سعد کے بعد یاد رکھنا، ہم 1 رات کی مہلت موت کے ڈر سے نہیں مانگ رہے، ہم 1 رات کی مہلت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم زندگی کی آخری رات جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے یہ رات کی مہلت موت کے ڈر سے نہیں، رب کی عبادت کے لیے مانگی۔ اور پھر ساری رات امام حسین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور امام حسین کو عبادت کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدموں سے چور ہو کر اپنی سواری کے نیچے تشریف لے جاتے تو شمر اپنی ننگی تلوار دی آگے بڑھا، امام حسین کا سر ان کے جسم سے جدا کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے شمر کو کہا شمر رک جا۔ شمر نے سمجھا شاید امام حسین موت سے ڈر گئے، موت سامنے نظر آ رہی ہے اس لیے ڈر گئے۔ امام حسین نے فرمایا شمر رک جا، اور آپ نے فرمایا کہ اس لیے تجھے روک رہا ہوں کہ یہ حسین کا سر ہے، یہ یزید کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے تو نہیں جھک سکا۔ اے شمر رک جا، حسین کو اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکا لے دے، حسین کو اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکا لے دے۔ امام حسین نے پھر سر سجدے میں رکھا اور اسی حالت میں امام حسین کو شہید کیا۔ چراغ گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں۔ امام علی مقام امام حسین کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جس حالت میں شہید ہوتا ہے، جو جس حالت میں مرتا ہے، اسے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ حسین کل بھی سجدے میں تھا، حسین آج بھی سجدے میں ہے، اور حسین کو قیامت کے دن بھی سجدے
امام کی ہم نے محفل سجائی ہے وہ تو آج بھی سجدے میں ہے، تو ہم سجدے کرنے کا آغاز کب سے کریں؟ اقبال نے لاہور میں غالباً شہداء مسجد ایک رات میں بنی، عشاء کی نماز کے بعد مسجد بنانا ہم نے شروع کی اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے مسجد مکمل ہوگی، لیکن جب فجر کی اذان ہوئی تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں۔ پھر اقبال نے تڑپ کر کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من پرانا باقی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ امام علی مقام امام حسین سے اگر ہمیں سچی محبت ہے تو پھر ہمیں سجدوں سے بھی محبت کرنا پڑے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب جانتے ہیں، جب شہید ہو گیا اور سر نیزے پہ چلا گیا اس وقت بھی امام حسین کی زبان قرآن کی تلاوت کر رہی۔ کیا ہمیں درست طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا ہمیں تجوید کے بنیادی قواعد کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں اردو پڑھنے سے انگلش زیادہ اچھی آتی ہے، ذہن نصیب آنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بتائیے قیامت کے دن کون سی ڈگری آپ کے حق میں گواہی دے گی؟ کون سی انگلش کی کتاب ہے جو آپ کے حق میں گواہی دے گی؟ قیامت کے دن اگر رب کی بارگاہ میں کوئی گواہی دے گا تو وہ رب کا قرآن ہو، اور حضور فرماتے ہیں قرآن جس کے حق میں گواہی دے دے اس کی گواہی کو میرا رب بھی پھر رد نہیں فرماتا۔ امام علی مقام امام حسین سے اگر ہمیں سچی محبت ہے تو پھر سجدوں سے بھی محبت کرنا ہوگا۔ الحمدللہ آپ کی مسجد بہت خوبصورت ہے، تمام تر بنیادی سہولیات یہاں پر موجود ہیں۔ اتنی گرمی کے موسم میں مہمان اندر کافی ہوا اور اتنا ٹھنڈا آپ نے اندر موسم بنایا اور بڑی خوشی ہوئی، لیکن یہ سارا اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ آئیں مسجد کی طرف۔ یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ آپ صرف ہفتے کے بعد مسجد میں آئیں اور پھر اگلے جمعے کو مسجد کو اپنا چہرہ دیں، نہیں۔ اگر امام حسین سے ہمیں سچی محبت ہے تو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں قرآن کی تلاوت کو زندگی کا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کردار حسین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی روشنی کو پائے، میں نے تو دل چلا کر سریاں